بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق ہے۔ وبلاغۃ المتکلم ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ فی ای غرض کان۔ عبارت ہم نے پڑھی تھی۔ بلاغۃ المتکلم وہ ملکہ ہے، وہ استطاعت ہے کہ جس کے ذریعے سے متکلم قادر ہوتا ہے مقصود کو تعبیر کرنے پر بلیغ کلام کے ذریعے سے کسی بھی غرض میں۔ بلاغت کی پہلی قسم بلاغت الکلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ بلاغت کی دوسری قسم ہے بلاغت المتکلم۔ بلاغت متکلم کسے کہا جاتا ہے؟ متکلم کے اندر وہ استطاعت ہوتی ہے، وہ ملکہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ متکلم تعبیر عن المقصود پر قادر ہوتا ہے، مقصود کی تعبیر کرنے پر قادر ہوتا ہے بلیغ کلام کے ذریعے سے کسی بھی غرض میں۔ بلیغ کلام کے ذریعے سے کسی بھی غرض میں۔ بلیغ کلام یعنی مقتضی حال کے مطابق۔ دیکھیں، اگر متکلم مقتضی حال کے مطابق کلام کرے گا اور کسی بھی غرض میں وہ کلام کرنے پر قادر ہوگا، ہم اس کو بلیغ متکلم کہیں گے۔ اور یہ کیا ہے بیٹا؟ بلاغت المتکلم ہے۔ بلاغت متکلم کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا کلام بلیغ ہو۔ کلام بلیغ ہونے کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ کلام مقتضی حال کے مطابق ہو۔ کیونکہ دیکھیں نا، بلاغت کلام میں آپ نے یہی پڑھا تھا کہ مقتضی حال کے مطابق جو کلام ہوتا ہے فصاحت کے ساتھ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بلاغت کلام کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وہ کلام فصیح ہو، وہ کلام کیا ہو؟ بلیغ ہو۔ اگر مقتضی حال کے مطابق نہیں ہے، ہم اس کو بلاغت متکلم نہیں کہیں گے، اس متکلم کو ہم بلیغ نہیں کہیں گے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں، موضوع کوئی اور ہے اور متکلم کسی اور موضوع پر چاہے وہ جتنا بہترین الفاظ استعمال کرے، بہترین الفاظ سے اس کو تعبیر کرے، بہترین فصاحت کے ساتھ جو ہے نا وہ خطبہ دے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن ہم اس کو بلیغ نہیں کہیں گے۔ بلیغ اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ مقتضی حال کے کیا ہے؟ مطابق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے نا حج کا سیزن ہے اور کسی جگہ پہ حج کے موضوع پر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس میں حج کی فرضیت کے بارے میں، حج کے فضائل کے بارے میں اور حج کے ترک کرنے پر وعید کے بارے میں اس کو بیان کرنے کے لیے خطیب صاحب کو بلایا گیا، اور خطیب صاحب نے آ کے جو ہے نا روزے کے فضائل پر بیان شروع کر دیا۔ روزے کی فرضیت یہ ہے، روزے کے فضائل یہ ہیں، اور روزے کے ترک کرنے پر جو ہے نا وہ اتنی وعیدیں ہیں۔ زبردست انداز میں اس نے بیان کیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ زبردست الفاظ میں، زبردست انداز میں اس نے بہترین بیان کیا، لیکن ہم اس کو کیا؟ بلاغت نہیں کہیں گے۔ اس کے کلام کو ہم بلیغ نہیں کہیں گے، اور اس متکلم کو بھی ہم بلیغ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کلام اگرچہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہیں ہے، لیکن مقتضی حال کے مطابق نہیں ہے۔ مقتضی حال کے مطابق اس لیے نہیں ہے کہ اس کو بیان کرنا چاہیے تھا حج کے فضائل، اور اس نے بیان کس کے؟ روزے کے فضائل کو کر دیا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے فرمایا بکلام بلیغ، کلام بلیغ کے ذریعے سے۔ کلام بلیغ سے مراد کون سا کلام ہے؟ وہ کلام جو مقتضی حال کے کیا ہے؟ مطابق ہے۔ دوسری شرط، دوسری قید، فی ای غرض کانا، کسی بھی غرض میں، کسی بھی مقصد میں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسی ایک فن میں ماہر ہوتے ہیں، دوسرے فنون میں جو نا وہ ماہر نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ نہیں، کسی بھی غرض میں۔ اگر اس کو مدح کا کہا جائے تو یہ اس میں بہترین انداز میں بات کر سکے، کسی کی مذمت بیان کرنی ہو اس کو بہترین انداز میں بیان کر سکے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جو بھی موضوع اس کو دیا جائے، جو بھی عنوان اس کو دیا جائے، یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بلاغت کے ساتھ کلام کر سکے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بلیغ متکلم کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہ یہ جو ہے نا کسی ایک مقصد کو اچھے انداز میں بلاغت کے ساتھ بیان کر سکتا ہے اور کسی دوسرے مقصد کو بیان نہیں کر سکتا، تو اس کو بلیغ متکلم نہیں کہا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلاغت متکلم وہ استطاعت ہے، وہ خودداد صلاحیت ہے کہ جس کی وجہ سے متکلم مقصود کو تعبیر کرنے پر قادر ہوتا ہے بلیغ کلام کے ذریعے سے کسی بھی مقصد میں۔ اب یہاں تک بلاغت کی قسمیں بھی کیا ہو گئیں؟ مکمل ہو گئیں۔
آگے جو عبارت تھی وہ ہم نے پڑھی بھی تھی اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا، اس کی صرف وضاحت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے پیچھے کچھ اصطلاحات پڑھی تھی کہ تنافر کلمہ ایسا ہوتا ہے، تنافر کلام ایسا ہوتا ہے، مخالفت قیاس ایسا ہوتا ہے، ضعف التالیف ایسا ہوتا ہے، تاکید لفظی اور معنوی ایسی ہوتی ہیں۔ اب ہم ان کو پہچانیں گے کیسے؟ بنیادی طور پر جو ہے نا یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں کلمے میں جو ہے نا وہ کیا ہے، تنافر حروف ہے، فلاں کلام میں تنافر الکلمات مجتمعاتن ہے، فلاں چیز مخالفت قیاس ہے، فلاں چیز ضعف تالیف ہے، فلاں جو ہے اس میں کیا ہے تاکید لفظی ہے، اور فلاں کلام میں تاکید معنوی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایک اہم سوال بھی ہے اور ذہن میں یہ بات آتی ہے، تو یہاں سے اس کا جواب دیا۔ جواب یہ دیا کہ جناب ویعرف التنافر بالذوق، تنافر کی کوئی بھی، چاہے تنافر الحروف ہو یا تنافر الکلمات مجتمعاتن ہو، اس کو ذوق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذوق سلیم دیا ہے، فطرت سلیمہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ تو جو آدمی عربی زبان پر جو ہے نا وہ کیا ہو، عبور رکھنے والا ہو اور وہ صاحب ذوق ہو، اس کی فطرت سلیمہ، اس کا ذوق جس کو تنافر سمجھے، بس وہ تنافر ہوگا، چاہے تنافر حروف ہو یا تنافر کلمات ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تنافر الحروف اور تنافر الکلمات مجتمعاتن کی پہچان جو ہے نا، اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ مقرر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قیاسی قاعدے مقرر نہیں ہیں۔ اس کو کس سے پہچانا جائے گا؟ ذوق سلیم کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے گا۔ انسان کا ذوق، اس کی فطرت سلیمہ یہ فیصلہ کرے گی کہ فلاں کلمہ میں جو ہے نا وہ کیا ہے، تنافر الکلمات ہے، اور فلاں کلام میں جو ہے نا وہ کیا ہے، تنافر الکلمات ہے۔ فلاں کلمہ میں تنافر الحروف ہے اور فلاں کلام میں تنافر الکلمات مجتمعاتن ہے۔ اس کا فیصلہ انسان کا ذوق سلیم، اس کی فطرت سلیمہ کرے گی۔ اچھا، ومخالفت القیاس بالصرف، مخالفت قیاس کی پہچان صرف کے ذریعے سے ہوگی، کیونکہ دیکھیں نا ہم نے کہا تھا کہ جو کلمہ صرفی قانون کے خلاف ہو ہم کہیں گے مخالفت قیاس۔ تو جب ہمیں علم صرف ہمیں آتا ہوگا تو ہمیں مخالفت قیاس کی کیا ہوگی، پہچان ہوگی۔ تو یہ بات آسان ہے کہ مخالفت قیاس کی پہچان علم صرف کے ذریعے سے ہوگی۔ ضعف و تالیف اور تعقید لفظی کی پہچان کس کے ذریعے سے ہوگی؟ علم النحو کے ذریعے سے ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا ضعف تالیف میں ترکیبی کمزوری ہوتی ہے، تعقید لفظی میں کیا ہوتا ہے، الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ترکیب کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس میں ضعف تالیف ہے اور کس میں کیا ہے بیٹا، تعقید لفظی ہے۔ اور ترکیب کون سا علم ہمیں سکھاتا ہے؟ علم نحو ہمیں سکھاتا ہے۔ تو لہٰذا ضعف تالیف اور تعقید لفظی کی پہچان کس سے ہوگی؟ علم النحو کے ذریعے سے ہوگی۔ والغرابۃ بکثرت الاطلاع علی کلام العربی، اور غرابت کی پہچان، نامانوس الفاظ کی پہچان کس کے ذریعے سے ہوگی؟ کلام عرب پر کثرت اطلاع کی وجہ سے ہوگی۔ یعنی کلام عرب کا ماہر، کلام عرب پر جس آدمی کو عربی پر عبور حاصل ہو، اس کو پتہ چلے گا کہ فلاں لفظ جو ہے نا اس کے اندر کیا ہے، غرابت ہے، اور فلاں لفظ کے اندر غرابت نہیں ہے۔ کلام عرب کا ماہر ہونا اس کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ جو آدمی عربی پر جس کو عبور حاصل نہ ہو، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ الخشن اور الظش دونوں میں سے جو ہے نا کس میں غرابت ہے کس میں نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن جو آدمی کلام عرب کا ماہر ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ مانوس ہے اور کون سا لفظ کیا ہے، نامانوس ہے۔ تو لہٰذا غرابت کی پہچان کلام عرب پر کثرت اطلاع کی سے جو ہے نا وہ کیا ہوگی، حاصل ہوگی۔ وتعقید المعنوی بالبیان، اور تعقید معنوی کی پہچان کس سے ہوگی؟ علم بیان سے ہوگی۔ آگے ہم علم بیان میں پڑھیں گے، علم بیان کی تعریف اور اس میں جن چیزوں سے بحث ہوتی ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا۔ بہرحال تعقید معنوی کی پہچان کس سے ہوگی بیٹا؟ علم بیان کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ تعقید معنوی کی پہچان علم بیان کے ذریعے سے ہوگی۔ جو آدمی علم بیان کا ماہر ہو وہ تعقید معنوی کو سمجھ سکتا ہے، جو علم بیان کا ماہر نہ ہو تو وہ
تاکید معنوی کو نہیں سمجھ سکتا۔ والاحوال و مقتضیاتها بالمعانی، احوال اور مقتضا کا بیان علم معانی کے ذریعے سے کیا ہوگی؟ احوال اور مقتضا کی پہچان علم معانی کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ جو آدمی علم معانی کا ماہر ہو تو وہ احوال اور مقتضا کو کیا کرے گا؟ پہچانے گا کہ کون سا مقتضی حال کے مطابق ہے اور کون سا مقتضی حال کے مطابق نہیں ہے، مقتضا کیا ہے اور حال کیا ہے، اس کی پہچان کس کے ذریعے سے ہوگی؟ علم معانی کے ذریعے سے ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو پھر آگے فرمایا فوجب علی طالب البلاغت معرفت اللغت، پس طالب بلاغت کے لیے ضروری ہے لغت کی معرفت، والصرف، صرف کی معرفت، نحو کی معرفت، معانی اور بیان کی معرفت، مع کونہ سلیم الذوق، اس کے سلیم الذوق ہونے کے ساتھ ساتھ، کثیر الاطلاع علی کلام العربی، اور کلام عرب پر کثیر الاطلاع ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی کلام عرب کا ماہر ہو، عربی کا کیا ہو؟ ماہر ہو، عربی پر اس کو عبور حاصل ہو، اور وہ آدمی سلیم الذوق بھی ہو، سلیم الفطرت بھی ہو، اس کو اچھا ذوق اس کا ہو، سلیم الفطرت ہو، فطرت سلیمہ اس کے پاس ہو، ساتھ ساتھ علم بیان، علم معانی، علم نحو، علم صرف، علم لغت کی اس کو کیا ہو؟ پہچان حاصل ہو، تو پھر جو ہے نا وہ ان ساری چیزوں کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے بغیر ان چیزوں کی پہچان نہیں ہو سکتی۔